नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लाहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमतिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। उस वली अकमल की ज़ात का जिक्र करने लगा हूँ जो सदियों बाद लोगों की हिदायत के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। बहुत शान व अज़मत वाली बात है कि एक हस्ती मुकम्मल पाकीज़गी के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाती है, वो भी उस वक़्त जब पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के मामलात चल रहे होते हैं और इस मुबारक हस्ती की बरकत से मामलात हल हो जाते हैं। और दूसरे रोज़ यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है और मुल्क का नाम पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आकर जगमगा उठता है और सारी दुनिया को पैगाम देता है कि पाकिस्तान उस सरज़मीन का नाम है जिसको हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासुल खास निगाह करम के साथ हासिल कर लिया है। अगरचे भारत में भी भारत की सरज़मीन भी औलिया अल्लाह की मौजूदगी या उनके मज़ारात से खाली नहीं है, लेकिन सरज़मीन पाकिस्तान का हसूल बहरहाल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम का सबूत है। इसकी सरज़मीन पर औलिया अल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं और तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम भी उनसे मोहब्बत करते हैं और करेंगे और उनकी कश्फ़ो करामात को देखकर इस कदर मुसलमान होंगे कि कुछ अरसे की कोशिश से 90 लाख गैर मुसलमों को मुसलमान बनाकर हजूर सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस सर मुबारक फ़ख्र से बुलंद हो जाएंगे। अगरचे पाकिस्तान में पैतन पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मानने और उनसे पक्की सच्ची मोहब्बत रखने वाले इतने ज़्यादा नहीं हैं, मगर सिवाय शिया हजरात के जो मजालस के ज़रिए ज़िक्र पैतन पाक अलैहिमुस्सलाम जारी रखे हुए हैं। गोया इस तरह पाकिस्तान में फ़िरके बनना शुरू हो गए और वक़्त के साथ साथ मजबूत होते गए और इनका ज़रिया था कताबत और ख़ताबत। इन फ़िरक़ों को ख़त्म करने के लिए भी एक ऐसी पाक हस्ती की ज़रूरत थी जो मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर दे और उनको ये एहसास हो जाए कि फ़िरका वरीयत अल्लाह ताला को नापसंद है। जिस पाक हस्ती का जिक्र किया जा रहा है वो हज़रत पीर सैयद मेहर अली गिलानी चिश्ती निज़ामी अवैसी रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़ास मोहब्बत भरी दुआ की कबूलियत के जवाब में दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुई, जिनको हजूर पैतन पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मांगा गया। उस बुलंद बाला अज़मत की मालिक हस्ती की शान इस कदर अजीम है कि हजूर सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद उनकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी की खुशखबरी सुनाते वक़्त एक मुबारक नाम भी अता फरमाते हैं कि जब वो दुनिया में आए तो उनका नाम बशीर अहमद अल अवैसी रखा जाए। वही हस्ती एक दिन पीर तरीक़त रहबर शरीयत
منبع و معرفت و حقیقت و راز الہی اور پنجتن پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہوئی، جس کی بنا پر آپ سرکار کو بہت سے القابات سے نوازا گیا۔ پنجتن پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ سرکار نور اللہ مرکزہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ سانس چل رہی ہے تو ساتھ ذکر پنجتن پاک علیہ السلام بھی جاری ہے۔ دل کی ہر دھڑکن ذکر پنجتن پاک علیہ السلام سے خالی نہیں۔ آپ سرکار کی آنکھ مبارک بھی جھپکتی ہے تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کے اسم اقدس کو پکارتی ہے۔ آپ سرکار کی زبان گوہر بار ہلتی ہے تو اس سے فقط ذکر پنجتن پاک علیہ السلام ہی جاری ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات پھیلتی گئی کہ ایک ایسے ولی اللہ موجود ہیں جو قلندر اعظم کے مرتبے پر فائز ہیں اور قرآن و حدیث پاک کی روشنی میں شان پنجتن پاک علیہ السلام بڑے دقیق اور عمیق انداز کے ساتھ چند لفظوں میں ایسی بیان فرماتے ہیں کہ سننے والا تڑپے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگرچہ 1400 سال پہلے شان و عظمت پنجتن پاک علیہ السلام اور ان کے عطا کردہ علم کو محفوظ اگر کر لیا جاتا تو امت کبھی فرقہ واریت کا شکار نہ ہوتی اور نہ ہی اس میں کوئی علمی انتشار پیدا ہوتا۔ یہی وجوہات ہیں جو بڑے بڑے عالموں، ذاکروں، بلکہ ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے اور اپنے شعبے میں مہارت رکھنے والے حضور شہنشاہ قلندر اعظم سرکار کی بارگاہ میں آنے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے دلوں میں پنجتن پاک علیہ السلام کے بارے میں سوالات تو ہوتے تھے، لیکن وہ اس دور کی ظاہری صورتحال کو تاریخی کتب میں پڑھ کر علمی خلفشار کا شکار ہو جاتے تھے، اور ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جتنا جو سمجھتے ہیں وہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، یعنی ملا کی زبان سے جس نے کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے اس کی جمعے والے دن تقریر کرتی تو سننے والوں کے کانوں میں وہی الفاظ داخل ہو جائیں گے اور وہی ان کی سمجھ میں دین بن کر داخل ہو جائے گا اور وہ اسی کو حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جبکہ اولیاء اللہ جو فرماتے ہیں وہی حق دل میں داخل ہو کر حیران کن تبدیلیاں لے آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عاجز آ جاتے ہیں کہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس قسم کی سوچ رکھنے والے حضرات جب آپ سرکار کی بارگاہ میں آتے تو آپ سرکار ان سب کو نہایت عزت کے ساتھ خوش آمدید فرماتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سرکار نے کبھی بھی کسی سائل کو سوال کرنے نہیں دیا۔ آنے والے ابھی اسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ آپ سرکار اتنی بڑی ہستی اور شان و عظمت کے مالک ہیں تو ان سے سوال کیسے کیا جائے، لیکن حقیقت تو یہ ہوتی تھی کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں آ کر آپ سرکار کے رخ زیبا کو دیکھ کر وہ سوالات ہی بھول جاتے، لیکن آپ سرکار کو تو معلوم ہوتا تھا کہ گھر سے نکلتے وقت ان کے دلوں میں کیا کیا سوالات تھے۔ اس لیے آپ سرکار ایک غیر معمولی قسم کا بیان شروع فرماتے، جس میں آنے والے لوگوں کے دلوں میں جو سوالات ہوتے تھے ان سب کو جوابات نصیب ہو جاتے تھے، اور وہ حیران ہو جاتے تھے کہ اس قسم کے سوالات لے کر وہ گھر سے چلے تھے جن کے جوابات آپ سرکار نے
اپنی چھوٹی سی گفتگو کے ذریعے ان کو عطا بھی کر دیے۔ پھر آپ سرکار اپنی محفل میں آنے والوں کو پورے نام سے پکارتے اور عزت دینے کے ساتھ ساتھ علم کی خیرات بھی عطا فرماتے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ سرکار محفل میں آنے والوں کو تازہ وضو کرنے کے لیے فرماتے اور پھر ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام یا حضور غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ عنہ یا حضرت سید لال شہباز قلندر نور اللہ مرکزہ کی زیارت سے مشرف فرما دیتے تھے۔ زیارت ہونے سے پہلے تقریباً سب حاضرین جسمانی طور پر بہت تڑپتے تھے، وہ اس لیے کہ مختلف عقائد رکھنے اور فرقہ واریت میں رہنے کی وجہ سے روح کی شکل بگڑ جاتی ہے، لہذا آپ سرکار پہلے ان کی ارواح کو ایسی شکل عطا فرماتے جو کسی بھی عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں لے جانے کے قابل ہو۔ جب سب کو زیارت ہو جاتی تو سب حاضرین آپ سرکار کے دستے مبارک اور خوبصورت پاؤں کو بوسہ دیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ عالم حضرات بعد میں عرض کرتے تھے، سرکار ہم بھی قرآن پاک کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو انداز آپ سرکار کا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ہمارے لیے حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سرکار نے انہی آیات مبارکہ کی تشریح فرما کر شان پنجتن پاک علیہ السلام ایسی بیان فرمائی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ کبھی تو آپ سرکار صرف مسکراہٹ پر ہی اکتفا فرماتے اور کبھی کبھی یہ فرما دیتے تھے کہ جو علم آپ سرکار کے پاس ہے وہ در مدینۃ العلم حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی عطا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو اپنی کی ہوئی باتوں کا موازنہ مجھ سے سنی ہوئی باتوں کی روشنی میں عجیب معلوم ہوتا ہوگا، تاہم جس شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے بھی آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ سرکار ان کے کل حاصل شدہ علم سے بالا تر بات فرماتے تو وہ سن کر حیران ہو جاتے اور عرض کرتے، سرکار یہ تو ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا۔ یعنی اگر کوئی ڈاکٹر یا سائنسدان آپ کی بارگاہ میں آ گیا تو آپ اس کے علم سے بالا تر بات فرماتے تھے۔ میڈیکل کا ڈاکٹر وہ بھی حیران ہوتا تھا کہ یہ تو چیز ہم نے پڑھی نہیں ہے، اور جو سائنسدان والا ڈاکٹر ہوتا تھا وہ بھی حیران ہوتا تھا کہ یہ چیز تو ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ الغرض پیر طریقت رہبر شریعت منبع و معرفت و حقیقت و راز الہی حضرت پیر بشیر احمد علوی سرکار الاویسی قادری قلندری پنجتنی دائمی الحضوری نور اللہ مرکزہ کو پنجتن پاک علیہ السلام کی طرف سے بہت سے القابات سے نوازا گیا، جن میں محبوب ثقلین، صورت محبوب کبریا، نائب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ سر فہرست ہیں۔ آپ سرکار کی زندگی مبارک کے دیگر حالات و واقعات آگے آنے والے بیان میں دیے جائیں گے، ان کو سنیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔